الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا اللہ حبیب کمن زانت بہل اسرو. قابل احترام احباب گرامی، انتہائی واجب الاحترام معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے یہاں آپ کے پاس حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی. آج سے 6 برس پہلے یہاں حاضری کا موقع نصیب ہوا. ایسے رشتے، ایسا پیار، ایسا لحاظ استوار ہوا کہ ان 6 سالوں میں اس ملاقات کی تشنگی ہی محسوس ہوتی رہی. آیا کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس سے متصل ایک مختصر حدیث مبارکہ پیش کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا یہاں ارشاد فرمائی گئی، اے ہمارے پروردگار انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمائیے جو ان کو آپ کی آیات سنائیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے. بے شک آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں. اور جو مختصر حدیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں ہوگی کہ جب تک کہ دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا کوئی موجود ہو. موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ عقیدت ہے جو ایک امتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اللہ کریم کا احسان کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ شرف عطا فرما. یاد رکھیے، کسی شے کا جاننا، اس کی پہچان کس درجے اور کس سطح کی ہے، رویوں پر یہ شناسائی جو ہے وہ بہت بڑا اثر پیدا کرتی ہے. بنی اسرائیل کی واقعات میں ایک واقعہ، اگر واقعہ نہ ہو تو روایت کہا جا سکتا ہے، ایک ایسی بات جس سے مراد تربیت ہے وہ کہی جا سکتی ہے. ایک چرواہ جنگل میں بیٹھا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہے کہ اللہ تو مجھے ملتا، تیرا سر دھوتا، تیل لگاتا، کنگھی کرتا، اپنی باتوں میں مگن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، آپ نے ڈانٹا کہ تو
حد ادب اختیار کر رہا ہے یا گستاخی کر رہا ہے؟ تو اسرائیلیات کے واقعات میں سے یہ واقعہ کہ وہ روتا چیختا جنگل کو بھاگا، تو وہی الہی سے آپ کو فرمایا گیا کہ جو بندہ مجھ سے اظہار محبت کر رہا تھا آپ نے اسے مجھ سے بھگا دیا۔ اب اس کی شناسائی جس درجے کی تھی، وہ کیا سمجھ رہا تھا، کہاں تک اسے علم نصیب ہوا، اظہار محبت جو ہے وہ اختیار کر۔ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحیح روایات میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہیں مکہ المکرمہ کا ایک فرد جو اس بت پرستی سے تنگ تھا، جس کا دل نہیں مانتا تھا اور سمجھتا تھا کہ کوئی ایک ذات ہے جس کے دست قدرت میں یہ نظام حیات ہے، اور یہ جو ہم اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہیں انہی کو ہم سجدے کر رہے ہیں، انہی سے ہم مانگ رہے ہیں، یہ خود محتاج، ہماری احتیاج کہاں پوری کر سکتے۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ مطاف میں بیت اللہ شریف کے سامنے وہ مٹی اٹھاتا تھا زمین سے، اور اس مٹی کو اپنی پیشانی سے لگاتا تھا کہ باراللہ مجھے نہیں معلوم کہ تیری عبادت کیسے کروں، مجھے نہیں معلوم کہ تجھے کیا پسند ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تجھے کیا نہیں پسند، میری اسی حصے کو تو عبادت مقبول فرما۔ اب غور فرمائیں کہ جہاں اللہ کے اولو العزم نبی یہ دعا فرما رہے ہیں، اس کے حضور تعمیر ہے بیت اللہ شریف، یہ موقع ہے تعمیر ہو رہی ہے، کیونکہ جب بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی طوفان نوح میں، بیت اللہ شریف پر بھی طوفان نوح کے جو اثرات آئے، تو پھر جو دوبارہ تعمیر کیا گیا، تو یہاں احادیث میں ملتا ہے کہ جبرائیل امین نے اس جگہ کی نشاندہی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر تعمیر نو فرمائی۔ اب وہ تعمیر فرما رہے ہیں کس جگہ کو؟ جس جگہ کو رب العالمین نے محبت ذاتی کا مرکز مقرر فرمایا، اس جگہ کو کہ جہاں اس مخلوق کو پیدا فرمایا کہ اس نسبت اور اس رخ کا سجدہ وہ سجدہ شمار ہوگا جو میرے حضور سجدہ ہوگا، اس جگہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اور رب العالمین نے پیدا فرمایا اس تخلیق کو اپنی عبادت کے لیے۔ کہنے میں جانے کہاں تک کوئی کہہ جائے، لیکن ہمیشہ جو اصول ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ یہ کہنا کسی کے کہنے کا نہ محتاج ہے اور نہ کسی کو سوچے سمجھے بغیر دین اسلام پر کچھ کہنا چاہیے۔ عمومی کلام جو ہے اس سے متعلق ہے کہ بے شمار کلام سے احسن ہے خاموش رہا جائے، کلام کی نوبت آئے سہل کلام جو ہے اسے اختیار کیا جائے، اس لیے کہ کوئی ایک حرکت ایسی نہیں ہے کہ جس کا حساب اس کی بارگاہ میں جا کر نہیں دے، چاہے جائے کہ دین پر بات کرتے ہوئے بندہ حدود و قیود کا خیال نہ کرے تو یہ کہنا بڑا باری ہو جائے، بالعموم حساب مشکل ہے، پھر بات دین کی ہو تو نزاکت اتنی بڑھ جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، ایسے گفتگو میں سنی کسی کی تو وہ کہہ رہا تھا دیکھو یہ مولانا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کریم نے جنوں انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جی یہ دیکھو اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بھائی ہر وقت عبادت کرے گا، کھائے گا کہاں، پیے گا کہاں، سوئے گا کہاں؟ تو اس بات پر بحث کر رہے تھے۔
اور بحث کرتے کرتے پھر وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے تھے کہ بندے کو اپنی مرضی چھوڑنی چاہیے اور اللہ کی مرضی اختیار کرنی چاہیے. اور میں سوچ رہا تھا کہ اسی کلام ذاتی میں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو رب کریم نے ضبط فرمائی ہیں وہ بڑا واضح فرماتی ہیں. اے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع و سجود میں ہے، یعنی زندگی کے ہر پہلو کو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کرنا نصیب ہو جائے تو زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت شمار ہو. تو بات تابع داری کی ہے، ماننے کی ہے، اطاعت کی ہے، غیر کوئی شرط نہ ہو، غیر مشروط ماننے کی ہے. اور اس ماننے کو معزز سامعین کرام خالص ماننا، سودے نہیں، یہ نصیب ہو تو آپ غور فرمائیں. دعا فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے اس دعا کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ کیا عرض کر رہے ہیں اپنے اللہ کے حضور؟ اس جگہ کی تعمیر جو مخلوق کے لیے سجدے کا رخ مقرر فرما رہا ہے رب العالمین، تجلیات ذاتی کا معبد جسے مقرر فرمایا جا رہا ہے، فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اے بار الہ انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرما یتلو علیہم آیات کا، فرما رہے ہیں جو آپ کی آیات سنائے. آپ غور فرمائیں کہ اس تڑپ کو لیے مٹی ہاتھ میں پکڑے پیشانی سے لگائے بیت اللہ کے سامنے کوئی رو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے بار الہ میں نہیں جانتا کون سا عمل اختیار کروں جو تجھے پسند ہے، کس بات سے رک جاؤں جو تجھے ناپسند ہے. اور کہاں یہ دعا اللہ کے حضور عرض کی جا رہی ہے کہ بار الہ اپنی اس مخلوق جسے تو نے عبادت کو پیدا فرما اپنا حبیب مبعوث فرما جو انہیں تجھ سے ہم کلام کر دے. قرآن کریم کی عظمت میں جب روایات بیان کی جاتی ہیں تو ایسی حدیث شریف بھی اور ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ اللہ کریم سے ہم کلامی کرنی ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرو. تو بندے کو رب سے ہم کلام ہونا نصیب ہوا کب؟ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ شرف ہمیں نصیب ہوا کہ آپ کی امت ہونا، یہ اس کا احسان ہے کرم. اب موضوع پر جو عرض کر رہا ہوں، موضوع جو ہے بعثت رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت خوشی منائی جاتی ہے، دنیا کے طول و عرض میں خوشی منائی جاتی ہے. اس میں صرف انسان نہیں، ہر مخلوق خوشی منائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجسم رحمت کا نمونہ واحد اگر نظر آئے تو اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پیدا فرما. معزز سامعین کرام، یہ ماہ مبارک ہے، ربیع الاول ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. لیکن جب زندگی عزیز کے 40 سال گزرے، وحی الہی جو ہے جب اس کا نزول ہوا تو اس موقع کو بعثت رحمت علی صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ہم کلامی کے لیے اللہ کے حضور دعا کی، آپ کی بعثت اس ہم کلامی، اور آپ نے عرض کی کہ حکمت کی کتاب و حکمت کی بات انہیں نصیب ہو اور تزکیہ انہیں نصیب ہو، صفائے قلب انہیں نصیب ہو. اور آخری حصے میں عرض کی انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی غالب اور حکمت والے. اب یہ دعا ہے، اللہ کریم نے ان کی دعا یہاں ارشاد فرمائی. سورہ بقرہ میں ہے
آپ جب یہاں سے آگے بڑھیں آل عمران میں جائیں، پھر اس دعا کا جواب بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دعا عرض کی، پھر رب العالمین کی حکمت معنی کے بارے اللہ تو حکیم ہے، تو خوب جانتا ہے، تیری عطا حکمت سے بھری ہے۔ اب دعا میں کتاب و حکمت بات پہلے، یزکیہم بعد میں عرض کی، تین حصے جو ہیں وہ بیان فرمائے، یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس آیہ کریمہ میں جواب ارشاد فرمایا۔ لیکن پہلے حصے کے ساتھ وہاں جو دعا میں آخری حصہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، اسے یہاں دوسرے حصے میں فراز نبوت میں بیان فرمایا اور بندے مومن کو مخاطب فرمایا۔ معزز سامعین کرام، جب آپ قرآن کریم سے دعوت حق پڑھتے ہیں تو یا ایھا الناس، اے اولاد آدم مخاطب فرمایا گیا۔ اس خصوصی انعام پر جب آپ آئیں گے، ہر شے اس کی مالک وہ، خالق وہ، ہم مخلوق محتاج، ہر طرح کی احتیاج جو پوری ہونی ہے اس کی ذات نے فرمانی ہے، سارے احسانات اس کے، لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ اس کی رحمت کا مرہون منت ہے۔ اس کے باوجود اس نے پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمن، کہ بندے مومن پر میرا خصوصی انعام ہے، اور بہشت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں نے اپنا محبوب ان میں مبعوث فرمایا۔ اب یہ بہشت وہ آشنائی دے رہی ہے کہ مخلوق جانتی ہے کہ ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو مالک ہے، مالک کل کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، جس نے ہر ایک کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ قادر مطلق ہے۔ جہاں سے یہ آشنائی نصیب ہو رہی ہے کہ حق کیا ہے اور اسے اختیار کیسے کرنا ہے، جہاں سے ان باتوں سے متنبع فرمایا جا رہا ہے کہ کن باتوں کو اختیار کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، جہاں یقرأ القرآن وہ بات جو رب کائنات سے گفتگو کرنا چاہے مخلوق، کوئی نہیں پوچھتا تیری حیثیت کیا ہے، تیری طاقت کیا ہے، تیرا خاندان کیا ہے، صدق کے دل سے اس کے حضور حاضر ہو جائے، ساری زندگی گناہوں سے اٹی پڑی ہو، وہ معاف فرما دے۔ تحب العفو، اسے محبوب ہے معاف فرمانا، اور اپنے اللہ رب العالمین سے شناسائی نصیب ہو رہی ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ وہ جگہ، وہ در ہے جہاں سے ابدی حیات کی کامیابی نصیب ہو۔ اظہار محبت پر جب بات آتی ہے تو پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اس اظہار محبت میں بھی ہم ان حدوں کو چلے جاتے ہیں جہاں باہم تکرار آ جاتا ہے، اور یہ وہ در ہے جس کے اصول کلام ذاتی سکھاتا ہے۔ خبردار میرے محبوب کی آواز سے آواز تیری بلند ہو۔ آپ باہر تشریف لائیں، رخ انور اس طرف کریں تو عرض کرو، آواز نہ دو۔ قرآن کریم سے کھا رہا، آپ کے حضور عرض کرنی ہے تو نظر کرم سے عرض کرو، اپنی طرف سے بلاؤ نہیں۔ ساری تربیتیں قرآن کریم فرما رہا ہے، رب کائنات عطا فرما رہا ہے۔ پھر جہاں اس اللہ کی بات آئے گی دیکھیں کتنا قیمتی، کہاں دعا فرما رہے اللہ کے اولو العزم پیغمبر،
اور جو دعا جسے شرف قبولیت نصیب ہوئی. اور ایک بات یاد رکھیے گا، دعا ہو دوا ہو کوئی سبب ہو وہ بھی ازل سے طے ہے. کوئی شے ایسی نہیں کہ حادثاتی طور پر رونما ہو گئی. اس نے پسند فرمایا اپنی مخلوق میں انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمانا. اس نے پسند فرمائی یہ دعا، یہ بیت اللہ کا مقام اس نے پسند فرمایا مخلوق کے یہاں سر بسجود ہو. اس نے پسند فرمایا کہ میں نے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازوں. یہ اس کے احسانات. آج جب اس اظہار محبت کی بات آتی ہے تو یہ جو شرف کلامی ہم کلامی نصیب ہو رہی ہے رب کائنات سے معزز سامعین کرام، تو کیا یہ حق ادا ہوگا اس ماہ مبارک میں، اس کے پہلے عشرے میں، یا اس بحث میں کہ دوسرے عشرے میں ولادت باسعادت ہے، ہم پروگرام کا انعقاد کریں، میٹھا پکائیں، میٹھا بانٹیں، گھر کو چلے جائیں، اور وہ پورا سال ہم یہ نہ دیکھیں اس در سے ہمیں رہنمائی کیا نصیب ہے. وہ کون سا رشتہ ہے جو اس مخلوق کو خالق سے آشنا کرتا ہے، جو ان کے درمیان ایسا رشتہ پیدا کرتا ہے جس سے اتفاق پیدا ہوتا ہے. یہ وہی مخلوق جو جانوروں کے پانی پلانے پر گردنیں اڑاتی تھی، سانسیں ٹوٹتی سانسوں میں پانی بھائی کو دیتے ہیں اور جان آفرین کے سپرد ہو جاتی ہے. خشک حلق جو ہے وہ پانی کے قطرے سے تر نہیں کرتے، ایثار کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے. یہ درس کہاں سے نصیب؟ جب بات اس شرف ہم کلامی کی آئے گی تو قرآن کریم اللہ کریم کی رحمت ہے اور راہ ہدایت دکھاتا ہے، راہ ہدایت پر چلاتا ہے، اور اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے تو اخروی کامیابی جو عبدالآباد ہے اس کی بشارت سناتا ہے. تو جب بات آئے گی بندے مومن پر اللہ کریم کے احسان کی، معزز سامعین کرام، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم. آج جب ہم بیٹھتے ہیں عشق مصطفیٰ میں بات کرتے ہیں، اس عقیدت اور احترام میں بات کرتے ہیں، تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ یا اللہ میں بھی اس وقت پیدا ہوا ہو، یا اللہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہو. بہرحال یہ باتیں، یہ سوچیں سننے کو ملتی ہیں. یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا جس کو جہاں جب پیدا فرمایا، جس حیثیت سے جب تک کے لیے پیدا فرمائی، اللہ کا حکم ہے، عین مقام اس کا ہوا ہے. اس مبارک زمانے میں تو ابو جہل جیسے بدبخت بھی ہوئے، لیکن وہ نسبت جو بعثت رحمت عالم کی ہے، یہ نور نبوت، وہ جو عبدالآباد جب تک مخلوق کو یہاں حق نصیب ہے، سینے ایمان سے منور ہیں، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. جس دن سینے بے نور ہو جائیں گے اس دن قیامت قائم ہو جائے گی. تو معزز سامعین کرام، آج ہم اپنے معاشروں کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، کیسی تلخی ہے ہمارے معاشرے میں. ہم میں سے ہر اٹھنے والی آواز اس تلخی میں اضافہ کر دیتی ہے. میرے پاس یہ مائک ہے، آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو میں یہاں سے وہ کلام کیوں نہ عرض کروں جو میٹھا ہو، جو آپ کے کانوں میں مٹھاس گھولے، جہاں سے میں تعمیر کی کوشش کروں. ساری کمزوریوں کے باوجود، ساری کم علمی کے باوجود میری نیت تو یہ ہو. وہ غفور الرحیم ہے، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے، دلوں کا مالک ہے، اس کے دستے قدرت میں ہیں. لیکن جب ہم یہ دیکھیں کہ کیسے مسلمان معاشرے ہیں جن میں رشتوں کے تقدس نہیں رہے، ہم نے قرآن کریم سے کیا سیکھا، کیا پڑھا، اس اللہ کی رحمت کو ہم نے اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے سینوں میں جگہ دی، اپنے اعمال میں جگہ دی. پلٹ کر دیکھیں، سمجھ آئے گی
جہاں جہاں کمزوری ہے ہم نے وہاں سے حق کو اتنا چھوڑا ہے جتنی کمزوری ہے. تو یہ اظہار محبت ایسی دستک ہو معزز خواتین و حضرات جو ہمیں ہوش میں لے آئے. ہم ایک دوسرے کی مددگاری کریں. کس کام میں؟ اچھائی میں، نیکی میں، اپنے حصے کے کردار کی ادائیگی میں. معزز سامعین کرام، جہاں جس حیثیت میں بیٹھا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے رکھے، میری کمی کوتاہی معاف فرمائے رکھے. مخلوق بات کرتی ہے، اپنے سینے کے راز کھولتی ہے، مشاورت کرتی ہے، تو ہر ایک کا راز ہے، اس کی امانت ہے. لیکن معاشرے کے حالات بڑے گہرائی تک نظر آتے ہیں. جب لوگ آپ سے اپنی باتیں بیان کرتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، تو آپ کے سامنے معاشرے کے بڑے سے پردے جو ہیں وہ چاک ہو رہے ہو. پھر اسی معاشرے میں رہتے ہیں، باہر دھوپ ہے، اگر گرمی ہوگی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. موسم ٹھنڈا ہوگا کسی کو لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ باہر نکلے گا، اسے گرمی کا بھی احساس ہوگا، ٹھنڈ کا بھی احساس ہوگا. اگر احساس سلامت ہے تو یہ اظہار محبت یہ جانچنے کی ضرورت ہے کہ میرا احساس کہاں ہے، کیسا کرم اور احسان اس نے فرمایا، اور میں اس اظہار محبت میں کہاں ہوں. تو معزز سامعین کرام، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں. ہم دولت بولتے ہیں، دولت کھیلتے ہیں. کیا ہے دولت؟ روپیہ پیسہ کیا ہے؟ اس کی جو ظاہری پہلو ہیں وہ بھی پوشیدہ ہو گئے. ہم کاغذ اٹھائے پھرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے خزانے میں اتنا سونا میسر بھی آئے گا کہ نہیں. دل چاہے 2 لفظ بدل دو، تمہارے وہ لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ کاغذ کی ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں. تو اگر وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات ہوں تو کیا تاریخ انسانی میں لوگوں کی قبروں میں یہ ہیرے جواہرات اور سونے نہیں دفن کیے گئے؟ ان کی حالات تاریخ کیا بیان کرتی ہے؟ لوگوں نے ہڈیاں بھی بکھیر کر رکھ دی انہی سونوں کو نکالنے اور انہی چاندی اور ہیرے جواہرات کو نکالنے میں. اور جو ہیرے جواہرات نکال رہے ہیں اور ہڈیاں بکھیر رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ جو پہلے جمع کر کے مرا ہے اور ڈھیر سونے کے لگائے ہیں میں اسے کہاں لے جاؤں گا. تو معزز سامعین کرام، یہ وہ موقع ہے، یہ وہ فرصت ہے کہ اگر اسے سمجھ آئے تو کوئی ہیرا، کوئی سونا، کوئی جواہرات ایسا نہیں ہے جو اس فرصت کے ساتھ جوڑا جا سکے جو رب کائنات نے زندگی کی فرصت عطا فرمائی ہے. اسے شرف قبولیت نصیب ہو، اسے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نصیب ہو. آپ تبلیغ پر جاؤ، آپ تدریس پر جاؤ، آپ کیفیات قلبی جو ہے اس کی تقسیم پر جاؤ. ہر قدم، ہر اٹھنے والا قدم، ہر اٹھنے والی نگاہ، ہر کلام جب وہاں نیک نیت ہی ہوگی تو اس سارے عمل میں برکت وہ نصیب ہوگی جو ظاہر پر بھی اثر انداز کرے گی اور باطنی حصوں پر بھی اثر انداز ہوگی. تو معزز سامعین کرام پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس. یہ ہم کلامی ایسی کہ جو صدق دل سے ہو، جس کا ماننا ہو. ایسا نہیں کہ دعویٰ کچھ ہو اور یہاں خانہ دل جو ہے یہاں کچھ ہو، ایسا نہیں. تو یہ جو پاکیزگی ہے، یہ جو خلوص نیت ہے، یہ پھر سودوں سے بالا کر دیتی ہے. کیا یہ سننے میں آتا ہے میں نے اتنی نمازیں پابندی سے پڑھی ہیں پھر بھی بیماری گھر سے نہیں نکل رہی؟ میں تو استغفار بھی پڑھتا ہوں، درود شریف بھی پڑھتا ہوں، مسائل نہیں ختم ہو رہے. آپ دیکھیں اس کی شان ہے، اس کا حق ہے. اس نے پیدا عبادت کو فرمایا ہے غیر مشروع، اس کے حضور سر بسجود رہا جائے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر.
معزز سامعین کرام، وَيُزَكِّيهِمْ، نیا خانے دل کی بات ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہر تول کو، ہر کلام کو ترازو پر رکھو، سمجھ آ جائے گی کہ میں جو کلام بیان کر رہا ہوں، جو عمل اختیار کر رہا ہوں، کل پیش آئے گا روز محشر اور میں کہاں ہوں گا، کیا صورت ہو۔ اللہ کریم ہماری کمزوریاں، ہماری خطائیں ہمیں معاف فرمائے، یہ ہوش عطا فرمائے کہ اس نے نوازا ہے اس کلام سے۔ یہ وہ کلام جس کا پڑھنا اجر اور ثواب، جس کا سمجھنا اجر اور ثواب، جس کی زیارت اجر اور ثواب، جسے پاس رکھنا، کوئی پڑھ رہا ہو اس کا سننا، کتنے پہلو ہیں ان برکات۔ اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمیں ہمارے اعمال میں بھی نظر آئے، ہمارے کردار اس سے مزین ہو۔ پھر بات آئے گی پاکیزگی قلب کی، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پھر یہ جو کتاب و حکمت ہے، یہ کتاب، یہ اصول، حکمت عملی حصوں میں جو نظر آئے گی، پھر اس اصول کے تحت آئے گی۔ آل یاسر کی ضعیف خاتون ہے معزز سامعین کرام، ضعیف ترین، ابو جہل کے غلام ہیں، سخت سزا دے رہا ہے، کہہ رہا ہے وحدہ لا شریک جو اعلان کیا اس کا انکار کر دو۔ ضعیف خاتون ہے، مار مار کے ادمویا کر دیا، نہیں مان رہے، 4 فرد ہیں، کوئی نہیں مان رہا۔ آخر ضعیف خاتون کے پاس گیا، سرگوشی کی کہ میں اتنا بڑا سردار اور میری تو پورے شہر میں بے عزتی ہو رہی ہے، اور تو ظاہری انکار کر دے، اندر سے مانی رکھ، کچھ تیری بھی بچ جائے گی جان، کچھ میری بھی رہ جائے گی۔ تو روایات میں ملتا ہے، انہوں نے فرمایا جب وہ ہے وحدہ لا شریک، جب میں دیکھ رہی ہوں کہ وحدہ لا شریک ہے، میں کیسے انکار کروں۔ ضعیف خاتون ہے، آنکھوں میں سزا اور مار سے خون بہہ رہا ہے، ظاہری نظر نہیں، لیکن اتنی تقویت ایمان کو نصیب ہوئی نور نبوت سے، تو کہہ رہی وہ ہے وحدہ لا شریک، میں کیسے انکار کروں۔ معزز سامعین کرام، اس محبت میں ہمیں حقیقت نصیب ہو۔ نسائی کی حدیث شریف ہے کہ حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مدینہ منورہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دیہاتی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، میں اب واپس نہیں جانا چاہتا، یہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے قبول فرمایا، صحابہ کو اس سے متعلق ہدایات عطا فرمائیں۔ وقت گزرا، کسی جہاد سے مال غنیمت آیا، آپ نے تقسیم فرمایا، آپ نے اس کا حصہ بھی رکھا، اور جب پوچھا تو وہ موجود نہیں تھے۔ عرض کی گئی کہ مجاہدین کے اونٹ چرانے گئے ہیں، یہاں ہے نہیں۔ آپ نے اپنے کسی صحابی کو حکم دیا کہ یہ اس کا حصہ رکھ لو، جب وہ آئے تو انہیں یہ حصہ دے دینا۔ معزز سامعین کرام، جب وہ آئے، جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے مال غنیمت کا وہ حصہ انہیں دیا۔ جب وہ انہیں حصہ دیا تو انہوں نے فرمانے لگے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا حصہ دیا ہے مال غنیمت سے۔ وہ حصہ لے کر آپ کے حضور پیش ہو گئے۔ جب آپ کے حضور پیش ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا حصہ میں نے عطا کیا ہے، میں نے دیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غنیمت کے لیے تو حاضر نہیں ہوا تھا، میں تو حاضر ہوا تھا اس حق کو اختیار کروں، آپ کا اتباع کروں، دشمن کا تیر میرے حلق میں لگے، میں اس کی راہ میں جان دے دوں اور اس کی بخشش حاصل کروں، جنت چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا تیری نیت اگر خالص ہے تو تیرے ساتھ اللہ کریم ایسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ آگے وہ روایت فرماتے ہیں کچھ وقت بعد
کچھ وقت بعد پھر مارکا ہوا، وہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ آپ کے حضور جنازہ لایا گیا تو آپ نے دیکھا اس کے حلق میں تیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جو یہ بات کر رہا تھا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی شخص ہے جو آپ کے حضور عرض کر رہا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے حلق میں دشمن کا تیر لگے۔ یہ وہی شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اسے عطا فرمایا، اس میں سے کفناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے نام پر ایمان لایا، تیرے نام پر ہجرت کی، تیرے نام پر اس نے شہادت پائی۔ بار اللہ آپ نے فرمایا اور میں اس کا گواہ ہوں۔ معزز سامعین کرام، جو شہادت ہے نا، اس کا لغوی معنی ہے گواہی۔ شہداء کے رتبے ہیں، اس لیے اس نے منظور فرمایا وہ اپنی جانیں دے کر گواہی دیتے ہیں اس کی وحدانیت کا۔ اس اقرار کے لیے وہ شہادت قبول کرتے ہیں، جان دیتے ہیں۔ رب کائنات نے اسے پسند فرمایا۔ اس کی درجہ شہادت کو دیکھیں، اس نے وحدانیت پر جان دے کر شہادت کی، شرف قبولیت تو دیکھیں۔ بلاؤس حاضر ہوا تھا، پیچھے واقعہ جو میں نے عرض کیا، سودے نہیں تھے اس کی حاضری میں، اسے شہادت، اسے گواہی نبی کریم کی نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا یا اللہ میں اس پر گواہ ہوں۔ کیسے بخت! تو جب آج ہم دین کی طرف آئیں، جب آج ہم اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، جب آج ہم اپنے دعوی ایمانی میں آئیں، اپنے معاملات پر آئیں، اپنے کلام پر آئیں، اپنے وہار پر آئیں، اپنے لین دین، اپنی شہادتوں پر آئیں، کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ میں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد، یہ شرف عطا اس نے مجھے فرمایا؟ تو کون ہے جسے روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہ پڑے؟ تو آج یہ فرصت، پھر اس فرصت کے لمحات کو ماپو۔ کون سی دنیا کی دولت ہے جو اس فرصت کے ساتھ برابری کر سکے؟ ہاں، یہ فرصت، اس کی حقیقت نصیب ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، آئیں ہم اپنی زندگیوں میں بار دیگر ماہ مبارک ربیع الاول نصیب ہوا ہے، اسے اپنے قلوب پر دستک محسوس کریں۔ اس دستک سے وہ چھاننی اپنے سامنے رکھیں جو اس میں ہم اپنے اعمال تولیں۔ ایسا مسلم معاشرہ ہوتا ہے، ایسے مسلم ممالک ہوتے ہیں، ایسے بارش سجے داڑیوں سے چہرے، ان کے معاشرے، ان کے گھر ایسے ہوتے ہیں جن حال میں آج ہم چلے گئے۔ یہ بارش چہرے انصاف کی نشانیاں، اور ہم اس حدوں کو پہنچ گئے کہ ایک دوسرے کی ریش میں ہمارے ہاتھ۔ تو یہ وہ لمحات ہیں، اس محبت میں یہ ادراک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کمزور، خطا کار، گناہگار لوگ ہیں، ایک صدا ہے، ایک آواز ہے جو اپنی ذمہ داری کی ہے، اس کی تکمیل کے لیے اس سال ماہ مبارک کا پہلا پروگرام یہاں آپ کے درمیان حاضر ہونا توفیق نصیب ہوئی، یہاں ابتدا۔ تو اس کے حضور دعا ہے کہ بار الہ تمام کمزوریوں، تمام خطاؤں کے باوجود خلوص نیت عطا فرمائے کہ یہ جو ٹوٹے پھوٹے لفظ عرض کرنے ہیں یہ صدق دل سے، اور اللہ توفیق عطا فرمائے ہمارا یہ مل بیٹھنا، کیونکہ یہ خالص اس کے نام پر ہے۔ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع ہے، اور کیسی مقرب ہستیاں کہ جن کی شرف قبولیت آپ کی گواہی، جنہیں شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یہ محبت امتی کی یہ حقیقت ہمیں نصیب ہو،
پھر آخر میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، معزز سامعین کرام، نتائج نہ دیکھا کریں، ہم نے دیکھنا ہے حکم، ہم نے حکم اعظاں پوری کرنی ہے، نتائج ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اس کے دستے قدرت ہے۔ حق کا جاننا، اس پر عمل پیرا ہونا اور قائم رہنا، یہ وہ موضوعات ہیں جن پر آخرت کو سوال ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا وہ ہمارا اختیار نہیں۔ تو من حیث القوم ساری امت ہم بیٹھے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہیں اور اپنے حصے کا عمل اختیار نہ کریں، تو یہ محبت، یہ ماہ مبارک، اس کا آنا، اس کی برکات، اور یاد رکھیے یہ محبت ایسی محبت ہے جسے ماہ و سال میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ یہ محبت عطا فرمائے، اللہ اس محبت کی حقیقت عطا فرمائے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے، اس حق کو پانے سے پہلے بھی گمراہی تھی، اور اس حق کے آنے کے بعد حق کا چھوڑ دینا بھی گمراہی پر لے جاتا ہے۔ تو اللہ کریم امت کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اللہ کریم وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ہمیں، ہمارے بھائیوں کو امان عطا فرمائے۔ اس طرف بھی جو تکلیف ہمارے اعمال نے پیدا کی ہے، اللہ کریم ہمیں اس میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسری طرف جہاں ہمارے بھائی بے یار و مددگار جنہیں طرح طرح کی اذیتیں اور سزائیں ملتی ہیں، اللہ کریم ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ اور یاد رکھیے اصول، اگر کسی کو سہارا بھائی کو دینا ہے تو پہلے اپنے قدموں پر مضبوط کھڑا ہونا جو ہے، یہ اصول ہے۔ اللہ کریم اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک موضوع میرا رہتا ہے، تھوڑا سا وقت لوں گا۔ میں جب یہاں آیا معزز سامعین کرام 2016 میں، تو مجھے ملایا یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے کہ ہمارے ماموں ہیں سردار امتیاز احمد خان، اور ساتھ مجھے ملانے والے نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کا ایک اپنا مزاج ہے، تو آپ سے عرض یہ ہے، چونکہ ایک رشتہ میرے ساتھ جو میرے ساتھ منسلک ہے، اس کے ایک عقیدت کا اپنا رشتہ ہوتا ہے، اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ کہیں کو کمی بیشی نہ رہ جائے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے بزرگ ہیں، ماموں ہیں، ہماری بڑی خواہش ہے کہ آپ سے ان کی ملاقات ہو، لیکن یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مزاج کی ہیں، کوئی بات ہو تو محسوس نہ کیجیے۔ یہیں مجھے ملے، یہیں بیان میں ملے، یہیں بیٹھے، یہاں سے وہاں ان کے پاس ہم گھر گئے، وقت گزرا، آہستہ آہستہ ایسا ان سے تعلق پیدا ہوا، یہاں سے وہاں دارالفان تک 6 گھنٹے کا لگ بھگ سفر ہے، لگاتار کیا جائے تو یہاں سے سیدھے اکیلے وہاں چلے جاتے تھے، دن سارا گزار کر واپس آ جاتے۔ اللہ شاہد ہے کبھی مجھ سے انہوں نے دنیا داری نہیں کی، ہمیشہ بات دعا کی، حالات کی، ہدایت کی، اولاد کے اتفاق کی۔ ہر رشتہ دار کو انہوں نے کوشش کی پکڑ کر میں ایسے ملاؤں، اور آخری وقت جو ان کا تھا اس میں وہ بڑے تیز حرکت کرتے تھے۔ میں اپنی بیماری اور حالات مصروفیت کی وجہ سے کسی شادی پر نہیں جا سکتا، یہاں سے جا کر پنڈی شادی کی دعوت وہ مجھے دے کر آئے، تو میں نے کہا آپ نے اتنی تکلیف کی، آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، میں ضرور حاضر ہوں۔ تو جب میں ان کے پاس وہاں آیا تو مجھے انہوں نے کہا حضرت میری حسرت تھی یہ کہ میرے بیٹے کا نکاح ہو، آپ آئیں، آپ نکاح پڑھائیں، میری حسرت پوری ہوئی۔ اب وہ کون سا موقع کہ ان کا اپنا مزاج ہے، تعلق کہاں، تو آپ ضرور آئیں۔ تو میں ہمیشہ محسوس کرتا تھا
جب وہ کہتے تھے باغ آؤ تو میں محسوس کرتا تھا، میں کہتا تھا جانے میں جاؤں تو یہ ہو نہ ہو۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، ایک آساس۔ تو اس بار میں آیا ہوں تو وہ نہیں ہے، اور آنے والوں نے بھی ہمیشہ نہیں آنا، جانے اور ہمارے بڑے پیارے کون سے دنیا سے گزر گئے۔ جب میں آیا تو حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حیات تھے، آج میں آیا ہوں تو وہ وصال کر چکے۔ جب میں تب آیا تھا تو بڑے حضرت جی باغ آئے تھے، شاید میری کہیں پیدائش کا وقت ہو یا اس سے بھی پہلے کی بات۔ تو جب میں تب باغ آیا تھا تو میں آپ کی سڑکیں، آپ کے پہاڑ، آپ کے راستے دیکھتے آیا تھا کہ اس پر میرے شیخ گئے تھے نہیں۔ تو اسی طرح یہ فرصت قیمتی ہے، آج ہم ہیں، کل پتہ نہیں ہم ہوں نہ ہوں۔ اللہ ایمان کی سانسیں دے، ایمان کی حیات دے، جانا ایمان۔ تو میں نہ صرف ان کے لیے، کیونکہ میری بیماری اور حالات ایسے ہیں کہ میں سفر میرے لیے مشکل ہوتا، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ ہم دعا کے ساتھ آپ احباب بھی پڑھیں، میں بھی پڑھوں، اور ہم سب کے جو عزیز و اقارب قریبی دار دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی ایک دعا ہو۔ ہم جانتے ہیں ہم میں سے کوئی دوسرے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن یاد رکھیے یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو دھاگے میں اللہ نے ہمیں پرویا ہے، یہ بڑی قیمتی شے ہے۔ اللہ ہمیں یہ اتفاق عطا فرمائے۔ اور ہمارا تعلق سلسلہ نقشبندیہ و ویسیہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیفیات قلبی سکھائی جائیں، اپنا عقیدت مند نہ کیا جائے، بعمل مسلمان ہونے کی اپنی بھی صحیح ہو اور آنے والے کی بھی وہ تربیت۔ کیفیات قلبی کو جاننا ہو تو اس شعبے کے بندے کا ملنا، اس شعبے کے لیے تڑپ ہونا، اور ایک عرض کر جاؤں، انابت، حب۔ میں نہیں سمجھتا کہ کہیں کسی گوشے میں اپنے اللہ کے لیے کوئی حب پیدا ہو کرے صحیح، صدا لگائے صحیح، اس کی صدا رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اور یہ وہ عمل جو کھڑے بیٹھے لیٹے معزز سامعین کرام کرنے کا کام۔ اللہ سمجھنا آسان کرے توفیق۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ بار اللہ ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف۔ یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع ہیں، ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ یا خواتین و حضرات کا حاضر ہونے سے شرف قبولیت عطا فرمائے، حاضرین کا ایک ایک قدم اسے قبول فرما۔ بہرحال ہم کمزور ہیں، دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما لے۔ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما دے۔ بہرحال ہمارے جن گھروں میں جھگڑے اور فساد ہیں انہیں امن اور محبت عطا فرما دے۔ بہرحال جہاں مفلسی کی سطح ہیں انہیں آسائش عطا فرما۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، دین اسلام کی محبت، سمجھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال غفور الرحیم ہے، بہرحال تجھے محبوب ہے معاف فرمانا۔ ہم گناہوں غلطیوں سے اٹے پڑے ہیں، میں معاف فرما، ایمان کی زندگی عطا فرما۔ بہرحال امت کو حیثیت امت ہمیں اتفاق اور اتحاد، ہمیں وہ کردار عطا فرما جو غیر مسلم کی تربیت کا سبب ہو۔ بہرحال اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہمیں آپس کا اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے حصے کا کام سہلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ غفور الرحیم۔
سورہ فاتحہ پڑھ لیں. الحمدللہ سیدنا الصراط قل هو اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ. بار الہ ہمارے جتنے عزیز دارے سے دنیا سے گئے ہیں اس کا اجر اور ثواب عطا، ان کی غلطیاں اور گناہ معاف. یا اللہ خصوص بالخصوص سردار صاحب کے لیے آسانیاں فرما، کہ خاندان کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما، کہ اولاد کو حفاظت عطا فرما. بار الہ جو گزر گئی اس کی معافی، اور جو ہے اس کے لیے ہدایت عطا فرما. دار دنیا سے جانا بحالت ایمان، ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر سب اجمعین.